سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کرے، یہ نہیں کہ آپ بری ہو کر نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے. ٹھیک. اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے. اشعار، شعر شاعری، مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 فلاں، وہ چلتے رہتا. کچھ لوگوں کا بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو، شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا، اور پر تکلف الفاظ، بہت ہی تکلف ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے ایک دوسرے کو کیا کر رہا بول کریے، یہ دعا ہے اس کی، پر تکلف الفاظ. ٹھیک. یہ درست نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے. غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال. اسی طرح اپنے گناہوں کی جو ہے دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں. صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہو گئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے. تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا. کہ تو انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا. تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہو گئے مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے دنیا میں جتنے میں نے کی، کہاں سے بھگت سکیں؟ کئی زندگیاں میں لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم. ٹھیک ہے، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ. اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بددعا کرنا منع ہے. اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بددعا دے رہے، آپ اپنے مال کو برا بھلا کر رہے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے، بددعا دے رہے، منع ہے. اس سے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں روکا. اسی طرح بخاری کی روایت ہے، موت کی دعا کرنا درست نہیں ہے. آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے موت دے دے. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو. مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتی، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک. اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں، جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے، بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بددعا نہیں دینا. آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے. تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت. اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے. اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاگ لا دیے، میرے کو فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو. اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دیے تھے. خامخواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے. ٹھیک. اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے. اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے. اور اسی طرح عجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائیں گا. کتاب کہتے ہیں اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہولڈ رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوں گی. اسی طرح آپ نے فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے. اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں، یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے. دعا مانگتے وقت جو ہے ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، بھرے قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے. اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے. آج انہیں سے مانگتے ہیں نا، جو سن بھی نہیں سکتے ہماری بات، بے خبر ہے ہماری باتوں سے. کہاں جا کے مانگ رہے ہیں آپ؟ جو سن بھی نہیں سکتا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے قیامت دن میرے کو شریک کر دیا تھا اس نے اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ دعا مانگنا حرام ہے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے دعاؤں کے تعلق سے قرآن نے بڑی وہ ترغیب دلائی، اور اللہ کے علاوہ دعا مانگنا بہت سخت گناہ بتایا. 2-3 آیتیں رکھ کے بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له
اے لوگو غور سے سنو، اے انسانوں غور سے سنو، اللہ تمہارے لیے ایک مثال دیتا ہے، ایک مثال دے رہا ہے. کیا مثال ہے سنی؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، کہ وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. جو پیدا نہیں کر سکتا وہ سن بھی نہیں سکتا. وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی ان کے سامنے سے کچھ لے کر اڑ جائے تو اس سے واپس چھیننے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. بڑے کمزور ہے جو ایسوں سے مانگتے ہیں، اور بڑے کمزور ہے جو لوگ مانگنے والے ہیں. کتنا کمزور ہے نا. آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس کے سامنے چڑھاوے رکھے ہوئے ایک مکھی لے جائے تو اٹھا کے مار بھی نہیں سکتا ہو، پڑا ہے اپنی خبر کے اندر. آپ اس سے مانگتے ہو جو مکھی پیدا نہ کر سکے، اس سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ وہ مکھی اڑانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا جو شخص. وہ خود غافل ہے آپ کی ان دعاؤں سے. قیامت کرو انکار کریں گا آپ کے شرک. اللہ میں نے تھوڑی کہا تھا ان سے مجھ سے مانگو، یہ تو یہ لوگ پکڑ لی مجھے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جو سورہ حج کی آیت نمبر 73 اور 74 تھی. آگے اللہ رب العزت سورہ ابراہیم آیت نمبر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 14 13 اور 14 فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں دعاؤں میں، انہوں نے تو ذرہ بھی پیدا نہیں کیا. ذرہ قطمیر کہتے ہیں کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک چھلکا آتا ہے پتلا، وہ بھی نہیں پیدا کیا انہوں نے تم جس سے دعا مانگتے ہو. ان تدعوہم لا یسمعوا، اور جب تم پکارتے ہو سن بھی نہیں سکتے ہو، بہرے ہیں ان کو سنے نہیں آتا ہے. دعاکم، تمہاری دعاؤں کو سنتے نہیں. ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر سن بھی لے، کوئی زندہ ہے سن بھی لے تو تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کر سکتا، طاقت نہیں تھی قبول کرنے کی. آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور تمہارے اس عمل اس شرک سے انکار کریں گے روز قیامت. اللہ ہم نے نہیں بولا تھا ان کو ہم سے مانگو، یہ بات والے ہم کو پکڑ لیے، تو اپنے شرک کا انکار کریں گے جو تم لوگوں نے کیا. وَلَا يُنَبِّئُكُم مِثْلُ خَبِيرٍ، اور فرماتا ہے حقیقت حال کہ ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا. مطلب اللہ کے رسول جو بتا رہے ہیں ان پر ایمان لاؤ، یہ مشرکین کے لیے تھا، لیکن افسوس آج مسلمان اسے پڑھیں. اسی طرح سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. تم اللہ کے علاوہ جن سے دعائیں کرتے ہو وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، پیدا کرنے والے نہیں ہیں. تو جو پیدا ہوتا ہے دعا سن بھی نہیں سکتا ہے. کیا فرمایا لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ پیدا نہیں، وہم یخلقون، وہ خود پیدا ہوئے. امواتا غیر احیاء، وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں جن سے تم مانگ رہے ہو. آج ہے نا ہمارا حال تو یہ مردوں سے مانگ رہے آج ہم سوچتے رہیے کہ ہم ہمارے اللہ سنتا نہیں تو مردوں کی سنیں گا. تو کہا امواتا غیر احیاء کو کہ وہ مردہ ہے زندہ بھی نہیں. احیاء وما یشعرون ایانا یبعثون، اور دوبارہ اٹھنے تک ان کو معلوم بھی نہیں ہوا قیامت تک تم نے کیا کیا مانگا ان سے. تو ہم کوشش کریں خالص اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے دعاؤں میں. دعا عبادت ہے، مستقل عبادت ہے، اور دعا اللہ ہر کسی کی دعا سنتا ہے. حکمت مصلحت کے تحت تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو ہمیں اللہ سے ناراضگی یا دین و شریعت یا دعا کرنا چھوڑنا نہیں چاہیے. دعا بڑا افضل عمل ہے. یہ مومن کا ہر مصیبت پریشانی دنیا کی ہر تکلیف اور مصائب کے خلاف بہترین ہتھیار ہے. کوشش کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہر بار اللہ سے ہم دعا کریں، خوب دعائیں کرے کہ کم از کم قبول اگر ظاہری نہ ہو تو آخرت میں باطنی اجر اس کا ضرور انشاءاللہ ملیں گا. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے کہنے سننے زیادہ جو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ کہا سنا گیا